تو بہرحال یہ تھی آیت اور اس کی وضاحت. اب اس آیت سے کچھ باتیں سیکھنے کو مل رہی. سب سے پہلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے انسان کے ارادے کا اس بات کہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، اللہ نے جو لکھ دیا ہے بس ہمیں تو وہی کرنا ہوگا، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ ہمارے حق میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ایسے کچھ لوگوں کو ایسے شکوک و شبہات آتے ہیں. میں یہ غلط کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتی کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو میں پڑھ لیتی. وہ ساری بات دوسروں پہ ڈالتے ہیں، اللہ پہ ڈالتے ہیں، اور اپنے ارادے کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ بھئی آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ تو جو چاہتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی جزا سزا آپ کی چاہت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. واقعی پڑھنے کی تھی اور پھر موقع ہی نہ ملا پڑھنے کا، جیسے جنگ تبوک میں ہوا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. تو ایک فرقہ ہے جبریہ. جبریہ کہتے ہیں انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ جو کام بھی کرتا ہے زبردستی اور جبرن کرتا ہے. تو انسان ارادہ کرتا ہے اچھے کام کا بھی اور برے کام کا بھی. بلکہ بخاری کی پہلی حدیث کیا کہتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کی بنیاد ہی نیتوں پر ہے. ارادہ سب سے پہلے ہوتا ہے. آپ کوئی کام تبھی کرتے ہیں جب آپ ارادہ کرتے ہیں. کیا آپ نے آج کلاس میں آنے کا ارادہ کیا یا ایسے ہی بس اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور یہاں پہنچ گئے؟ ارادہ کیا نا. آپ نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا اور اپنے پاؤں سے چل کے یہاں آ کے بیٹھے. اب گھر جانا ہے تو گھر جانے کا ارادہ ہوگا تو جائیں گے نا، اور اگر ارادہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ فرینڈ کے گھر چلے جائیں، کیونکہ ارادہ ہے وہاں جانے کا، ارادہ ہے شاپنگ کا، ارادہ ہے رکنے کا. یہ سب کیا ہیں؟ ارادے. اور آپ کے پاس 3 یا 4 آپشنز تھی، اس میں اچھی آپشنز بھی تھی اور گناہ کی آپشن بھی تھی. آپ نے نیکی کے ارادوں کو چھوڑ کر گناہ والی آپشن کے ارادے کو لے لیا. اب آپ کے حصے میں نیکی آئے یا گناہ آئے؟ کیا آئے؟ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا. نیکی میں ایک تھی اول درجے کی نیکی، دوسری دوسرے درجے کی، تیسری تیسرے درجے کی. اب آپ کی چوائس تھی، آپ نے دوسرے درجے کی نیکی کو آپٹ کیا. اب آپ کو اجر کس کے مطابق ملنا چاہیے؟ دوسرے درجے، جو آپ نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے. تو ارادے کا ہماری زندگی میں بہت حصہ ہے. آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط رستہ اختیار کر کے اس کا بلیم کسی اور پر نہیں ڈال سکتے. میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں، بس پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، پتہ نہیں سے باہر نکل آئیں. پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ہو گیا. بعض اوقات ارادہ کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات ارادہ اسٹرانگ ہوتا، مضبوط ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، اس سے گھبرایا نہیں کرے. تو ارادے کی پختگی ضروری ہے نیک کام کے لیے. ہمارے ارادوں پر کون ڈاکہ ڈالتا رہتا ہے؟ شیطان. اور وہ اگر نہیں کر سکتے، ہم نے کوئی اچھے سے کام کا ارادہ کیا، ٹھیک، اب وہ آ جائے گا. اتنی مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیچے اتر آؤ، اوپر والی منزل میں مت جاؤ، نیچے ٹھیک ہے. تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ہاں میری صحت بھی تو اجازت نہیں دیتی ہے، اور کئی بہانے بنا کے تو ہم نیچے ہی رہ جاتے ہیں، اعلیٰ درجے تک نہیں جاتے. تو نگاہ بلند رکھیں. ٹھیک ہے. ارادے پختہ رکھیں، پھر دیکھیں کہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں یا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا نا کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسم. تو اسم کیا ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں میں مختلف طرح کے تصورات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے جو فطرت پر مبنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہی میں گناہ کے اسباب ہیں، اس لیے انسان مجبور ہے کہ وہ گناہ کرے. اور یہ ان لوگوں کی رائے جو جبری ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر سن رکھ دیا گیا ہے، سن کا شوق یا سن، لہذا ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور لکھ دیا گیا ہماری قسمت میں، گناہ لکھ دیے گئے، لہذا ہم
نہ کیسے ہو سکتے، وہ تو کرنے ہی ہوں گے۔ ایک اور نظریہ جو تربیت پر مبنی ہے، اس نظریے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر سادہ ورق کی طرح ہوتا ہے، گرد و پیش کی دنیا، سماجی حالات مرد یا عورت کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی وہ ماحول کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں بس ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو گویا وہ گناہ کے کام کو معاشرے کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں، وہ اپنے گناہ کی ذمہ داری کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ نظریہ صحیح ہے؟ گناہ کا ایک اور تصور جو مسیحی چرچ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے مطابق پہلے انسان آدم نے جنت میں گناہ کیا، جس کو مسیحیت میں معصیت اصلی کہا جاتا ہے، کرسچینٹی میں اس کو اوریجنل سین کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان اول کے اس گناہ کی وجہ سے ساری نسل انسانی گناہگار ہو گئی ہے، یعنی چونکہ ان سے غلطی ہوئی لہذا سارے انسان جو ہیں وہ خطا کار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں گناہ میں۔ اب اس کو پاک کرنے کی کوئی صورت ہونی چاہیے، تو اللہ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا، نعوذ باللہ، کہ وہ سولی پہ چڑھ کے سب کے گناہوں کا کفارہ کرے۔ تو لاجک بنتی، عجیب بات ہے، گناہ کسی نے کیا اور بدلہ اللہ کے پیارے سے لیا جائے، عقل مانتی؟ یعنی قاتل کوئی ہو، مثلا آپ اس کو عام زبان میں سن، قاتل کوئی ہو تو آپ کہیں وہ نہیں مل رہا تو چلو میرے بیٹے کو لے لو، اس کو اس سے بدلہ لے لو، ٹھیک ہے، کر لیں گے یہ؟ نہیں، ایسے تھوڑی۔ ہمارے دین میں کیا ہے، اسلام کے مطابق گناہ کا تصور کیا ہے؟ اب ان سب کو آپ کمپیریزن کیجیے گا کہ انسان موجودہ دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سورۃ الملک میں آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی وجہ سے انسان کو قول و عمل کی آزادی دی گئی ہے، ہم جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی بسر کرے، چاہے تو نیک بنے اور چاہے تو نہ بنے۔ اس کو قرآن میں امانت کہا گیا ہے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے۔ اسلام میں گناہ کا تصور یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، اور انسان چاہے تو اچھا کرے اور انسان چاہے تو نہ کرے۔ اور دنیا میں اگر انسان اچھا کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے، اور اگر اپنی آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اسی کا نقصان ہوگا۔ مثلا ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑ لیں، اختیار ہے نا، یا پاس بھی نہ جائیں، اختیار ہے، تو ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتے؟ ہاتھ سے پکڑ لیں، کہ میں تو مجبور تھی، لکھا تھا میری قسمت اس لیے پکڑ لیا۔ تو گناہ بھی انگارے کی طرح نا، آپ نے ایک دفعہ انگارہ پکڑ لیا، یہ آپ کے اختیار میں تھا پکڑتے یا نہ پکڑتے، لیکن جب آپ نے پکڑ لیا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اب آپ کے اختیار میں ہے نہیں، وہ ہاتھ جل گیا، اب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس نے جلنا ہی جلنا ہے۔ آپ نے انگارہ پکڑا تو ہاتھ نے جلنا ہی جلنا ہے، تو آپ نے انجام کو نہیں دیکھا اور آپ بیٹھ گئے ٹیسٹ کرنے، نہیں۔ گناہ کس کی طرح ہے؟ انگارے کی طرح ہے، لہذا اپنی آزادی کو غلط استعمال نہ کریں، اپنے ارادوں کو درست رکھیں، اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں، اور برائی کا خیال آئے تو کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان، نفس برائی پر ابھارے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، شیطان سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں، لیکن جان بوجھ کے انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑنا، جان بوجھ کے گناہ کی طرف نہیں جانا۔ تو اسلام میں گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو غلط استعمال کرے، اللہ کی ممنوعہ چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں۔ تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر ہی گھس جاؤ۔ تو گناہ کی پہچان جو ہے نا، ایک خارجی پہچان ہے اور ایک داخلی پہچان ہے۔ خارجی پہچان کیا؟ ہمیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے، پتہ چلتا ہے نا، لہٰذا ہمیں پتہ کرنا چاہیے نا، کہ نہیں، علم حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں تک علم پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی کس سے بچ سکیں؟ گناہ سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر الحلال بین والحرام بین، اور کچھ امور متشابہ ہیں تو متشابہ میں نہیں پڑنا، شکوک و شبہات کا شکار بھی نہیں ہونا۔ تو لوگوں کو حلال اور حرام کے بارے میں بتانا چاہیے
کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے. تو یہ خارجی طور پر ہمیں علم سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, پتہ چل گیا. اب ایک پہچان اندر بھی ہے, اور وہ کون بتاتا ہے؟ اندر کا ضمیر. گناہ کی داخلی پہچان اندر سے بھی ضمیر بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ضمیر اندر ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ سلایا ہوا تو نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے. ہائے لوگوں کو نہ پتہ چلے. جس چیز پہ یہ بات آ جائے نا کہ ہائے کسی کو پتہ نہ چل جائے, سمجھو کہ یہ گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو انسان صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کرنا انسان کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا, بلکہ چوائس کا معاملہ ہے, اور شیطان بہکاتا ہے, نفس بہکاتا ہے. آدم علیہ السلام کو کس نے بہکایا تھا؟ ابلیس نے. اور قابیل کو کس نے بہکایا؟ نفس نے. آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ. اس کے نفس نے اس کو ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے. تو اس لیے انسان کو ہوشیار رہ کے, کانشیس رہ کے, تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کی مدد, کیونکہ انسان کمزور ہے, اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. لہذا توفیق مانگتے رہیں, اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اور پھر آپ کو انشاءاللہ وہ اطمینان قلب نصیب ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ گناہ کے خوف سے اپنا دفاع نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر انسان کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ اگر میں نے اپنا دفاع کیا یا بدلہ لیا تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا, تو پھر کوئی حرج نہیں کہ انسان اپنے حق سے دستبردار ہو جائے. ایک اور فائدہ یا ایک اور سبق جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ قتل جہنم میں داخلے کا سبب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ خوارج کے نزدیک قتل کرنے والا کافر ہو جاتا ہے, اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک وہ جہنم میں تو جائے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ سزا بھگتنے کے بعد باہر آ جائے گا. پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ظلم جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے ہے. قتل تو بہت بڑا ظلم ہے, لیکن چھوٹا چھوٹا ظلم کرنا, کسی کا حق نہ دینا, وہ بھی انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے. تو یہاں ظلم سے مراد کسی انسان کو قتل کرنا ہے. عام ظلم یہاں مراد نہیں ہے, سارے ظلم مراد نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ظلم اکٹھے ہو کر, حق تلفیاں اکٹھے ہو کر انسان کی نیکیوں پہ بھاری ہو جائیں, تو اس کی وجہ سے پھر انسان آگ میں جا سکتا ہے. جیسے مفلس شخص کی مثال دی گئی نا, کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, یعنی اس نے حقوق العباد میں بہت سے ظلم کر رکھے ہوں گے. پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے, ایک اللہ کے حق میں, ایک بندوں کے حق میں, اور ایک اپنے حق میں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے حق میں ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک. اور شرک تو معاف نہیں ہوگا, اس کا کرنے والا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. بندوں کے حق میں ظلم کیا ہے کہ اگر بندے معاف کر دیں تو وہ ظلم معاف ہو جائے گا, اور اگر معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے, چاہے تو وہ مظلوم کو اپنی طرف سے کوئی نیکیاں دے دے اور اس ظالم کو اس کی توبہ اور انابت کی وجہ سے بخش دے, اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے, جس کو چاہے وہ عذاب بھی دے. تو چھوٹی چھوٹی اذیتیں جو ہیں ہم دوسروں کو دیتے ہیں, دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں, ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ چھوٹے ظلم مل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ کذالک جزاء الظالمین میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں عموم بھی مراد ہے, اگرچہ قتل کی طرف اشارہ ہے لیکن عمومی ظلم بھی شامل ہے کہ ہر ظالم کی سزا جہنم میں داخل ہونا ہے, سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے. کیونکہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ
جس کے لیے چاہے گا گناہ معاف کرے گا. شرک کا گناہ تو اس نے صاف بتا دیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے ظلم جو اس نے کیے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. تو معاملہ پھر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارے, کسی پر زیادتی نہ کرے, کسی کی جان, مال, عزت, ان سب چیزوں کے بارے میں بہت محتاط ہو. کسی پہ کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے, کسی کا مال نہ چرائے, اور کسی کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے. یہاں اس آیت کی روح سے ہمیں کچھ اپنا جائزہ بھی لینا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل نے اس آیت میں جو آخری بات کی, انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. کیا اس نے آغاز اس سے کیا تھا کہ آخری وار کے طور پر یہ بات کہی تھی؟ آخری بار. پیچھے ہم اپنے ذاتی جائزے میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت کریں, دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں, دوسروں کو کچھ سکھائیں. چاہتے ہیں جب انسان کسی کو کچھ بتانے لگتا ہے تو اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ جس کی وہ دعوت دیتا ہے, اور شر سے بچنے کی بات بھی کرتا ہے. اس میں وعد بھی ہوتا ہے, وعید بھی ہوتی ہے. پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وعد, اور پھر آخر میں وعید ہونی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حابیل, اس نے یہ بات سب سے آخر میں کہی تاکہ شاید اتنی سخت بات کو سن کر وہ باز آ جائے اپنے ارادے سے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ابتدائی مرحلے پر کام نہیں کرتا, پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انسان کو اگر کسی کو کوئی بات سکھانا ہے, سمجھانا ہے, تو اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اچھا کریں, ٹرسٹ بلڈ کریں. آپ اس کے لیے دل سے خیر خواہ ہوں, آپ حکمت کے تقاضے کے ساتھ بات کریں. اس وقت بات کریں جب آپ سمجھیں کہ دوسرا سننے کے قابل ہے. اور پھر اپنے اوپر مسلسل چیک رکھیں کہ آپ اگر کسی کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو اس پر خود کتنا عمل کرتے ہیں, اور پھر اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے. بعض اوقات میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی لیکچر دینے کے لیے کہیں گئی ہوں تو لوگ راہ چلتے آتے آتے مجھے بیچ میں لقمے دے رہے ہوتے ہیں, یہ بات ضرور کہیے گا, آج میری بیٹی آئی بھی ہے اور وہ حجاب نہیں کرتی, تو آپ نے حجاب پہ ضرور بات کرنی ہے. اب چاہے میرا ٹاپک حجاب ہو یا نہ ہو, اب کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کی نصیحت پر عمل کروں جو مجھے اس وقت مشورہ دیا جا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ جب بھی بات کریں پوری سنسیئرٹی کے ساتھ بات کریں, اس بات پر پہلے خود عمل کریں, وہ کام پہلے خود کریں اور اس کو کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں. الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, کوئی عذر ہو, وہ اور بات ہے. اور پھر ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں, دوسروں کی خیر خواہی کریں. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے نا کسی کے ساتھ, تو آپ کی بات اثر کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ہر بات کو الٹ لے گا. جو آپ کہیں گے وہ سمجھے گا کہ یہ اپنے کسی مطلب کے لیے بات کہہ رہا ہے, یا وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے کوئی بل پھیر دے کے بات کر رہا ہے, یہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے, یا مجھے ٹانٹ کر رہا ہے, یا کوئی بھی اور اس کے دل میں بدگمانی ہو سکتی ہے. یا وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ آپ نے خود کبھی وقت پہ نماز نہیں پڑھی اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وقت پہ نماز پڑھنے جائیں. بچوں کے ساتھ بھی ایسے مار سے آغاز نہیں کریں, ڈانٹ سے آغاز نہیں کریں, بلکہ پہلے سکھائیں. ابتدا میں جب بچہ غلطی کرتا ہے نا, تو اس وقت پہلے اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. آپ نے اس کو سکھایا تھا, آپ نے اس کو بتایا تھا, اس کو آلریڈی یہ بات سمجھ آ چکی ہے. کیا اس کے بعد یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, یا پھر بچہ لا علمی میں کر رہا ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض بچے لا علمی میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. بعض سٹاف ممبرز کو پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کون سا کام کیسے کرنا ہے, انہیں ٹریننگ ہی نہیں دی گئی ہوتی, اور ہم خود سے زیوم کر لیتے ہیں, خود ہی ہم ان سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو انہیں پتہ ہی ہونا چاہیے.
کئی دفعہ ایسا تو لوگ تانا بھی دیتے ہیں، اگر کسی کو ہے نا سوری مجھے پتا نہیں تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے. کتنے عام ہیں یہ جملے. بالکل ٹھیک ہے، پتا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں پتا تھا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں موپ لگا رہی ہیں اور فرش گیلا ہے. جس رخ پہ آپ کھڑی ہیں وہاں سے تو سارا گیلا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص گھر سے باہر سے اندر آ رہا ہے، اس کو فرش سوکھا نظر آ رہا ہے. اب وہ اندر داخل ہوا ہے، آپ کیا کریں گی؟ کیسے پیش آئیں گے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور ہو سکتا ہے آپ اس سے فرینک ہو تو اس سے بڑا ٹائٹل کو دے دیں، اندھے ہو. ہم سخت سے سخت باتیں بھی پہلے ہی محلے میں کر جاتے ہیں، حالانکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو آرام سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. آپ زبان سے ایک لفظ نہ کہیں، صرف وہ موپ اٹھا کے دکھا دیں کہ یہ موپ لگ رہا ہے. باہر کے ملکوں میں تو وہ ایک پلیٹ ہوتی ہے، وہ رکھ دی جاتی ہے، آئیکن رکھ دیا جاتا ہے ویٹ فلور، تاکہ لوگ خود ہی احتیاط کر لیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر دیکھ کے جا رہا ہو، کوئی اپنے خیالوں میں ہو، کوئی جلدی میں ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کو گھر آ کے جلدی واش روم یوز کرنا ہے. تو ان ساری سچویشنز کو سمجھنا نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ سمجھنے کے بعد ری ایکشن شو کرنا چاہیے نا. تو آپ اپنے لیے سوال لکھیں کہ میرے ری ایکشنز یا میرے ریسپانسز کیا سوچے سمجھے ہوتے ہیں یا جلد بازی پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی جب میں کسی کو کوئی بات کہتی ہوں، کوئی نصیحت کرتی ہوں تو کیوں کرتی ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بات حابیل نے آخر میں آ کے کہی، اگر آپ لوگوں کو پہلے جملے میں یہ بات کہیں گے درس دیتے ہوئے کہ یہ کام کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلے دن شاید وہ درس سننے نہ آئے آپ کا. اب آپ کہیں گے لوگ اتنے خراب ہیں کہ ان کو ذرا دلچسپی نہیں ہے دین کی بات سننے سے، وہ شکر نہیں کرتے ان کے محلے میں قرآن کا درس دیا جا رہا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، گھر سے نہیں نکلتے. سارا بلیم ہم کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ سارا الزام ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. بچوں کو بھی پہلے مرحلے پر اللہ کا ڈر ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا خوف بہت سی برائیوں سے روکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تو بتائیں اللہ ہے کون، کنیکشن تو ڈیولپ کریں. یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، پھر اس کی نعمتیں گنوائیں. بچپن سے ہی اللہ کی نعمتیں گنوائیں کہ دیکھو کتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں. میں جب اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتی تھی تو جیسے ایک اورنج کھولا تو اس میں بھی دکھاتی ہوتی تھی ان کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جوس کا ایک ایک ڈراپ آپ کے لیے پیک کر کے بھیجا ہے، کتنا خوبصورت. وہ آپ کھولتے ہیں نا جب اس کو، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ایک ایک ڈراپ الگ سے ایک چھوٹی جھلی میں پیکنگ میں پیک ہو کے یہاں ساتھ لگا ہوا ہے. انسانوں میں کوئی ایسی سوفسٹیکیشن ہے کہ اس لیول پہ جا کے ہمارے لیے کوئی فوڈ تیار کرے، اور اتنی محنت سے اور اتنے پیار سے. اللہ پہ پیار آتا ہے. اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. کھانوں کے رنگ ہی سے دیکھ رہے، یعنی ہر روز کو نئی بات ہونی چاہیے کہ جو بچے توجہ سے سنیں. تو بچوں کو اللہ سے ڈرانے سے پہلے اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی جنت کے بارے میں بتائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو اچھا بچہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور پھر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ان کا حق ہے کہ وہ ناراض ہوں. اور پھر اگر کوئی بالکل نہیں مانتا، توبہ نہیں کرتا، پھر اس کو سزا بھی دیتے ہیں، اور اس کی سزا یہ ہے. تو یاد رکھیے، اگر ہم کسی کو پہلی ہی ملاقات پر، پہلی ہی تعلیم کے موقع پر سخت سے سخت بات کر جائیں گے تو یہ چیز اس کے اندر سرکشی پیدا کر دے گی، ضد پیدا کر دے گی، اور وہ پھر کیا کہے گا، اچھا ایسا تو ایسے ہی، پھر میں نہیں آتا. تو رشتہ داروں سے اعتماد کی فضا بنائے بغیر ایسے جملے کہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. چاہے لڑائی جھگڑے کا موقع ہو، چاہے غصہ نکالنے کا کوئی وقت ہو، چاہے نصیحت کا وقت ہو، کوئی بھی وقت. یعنی آپ صرف یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا. غصے میں ہی انسان ایسی باتیں کرتا ہے. پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جب آپ کسی کو یہ سب کچھ کہیں تو خود اپنے اندر تزکیے کی محنت سے گزریں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اور اس سلسلے میں محنت سے کام لیں. آپ کے جملے صرف لفظ نہ ہوں، آپ کے دل کی آواز ہو، آپ کے احساسات کے ترجمان ہوں. میں یہ باتیں کیوں کریں، کیا یہ ریلیونٹ ہے یا کوئی ان کا تعلق بنتا ہے اس قصے سے؟ حابیل یہاں ایک بہت پائس انسان کی طرح، باوجود اس کے کہ اس کے اندر قدرت ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے،
وہ کس طریقے سے اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے، اور ایک بھائی کو یا ایک بہن کو اپنے بھائیوں کو بہنوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت کی پہچان ہے. کیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہمیں کسی نہ کسی لیول پر، گھر میں یا گھر سے باہر، معاشرتی لیول پر، چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ یہ کرنا پڑتا ہے. یہ پہچان ہے اس امت کی کہ یہ امت دوسروں کو برائی کرنے نہیں دیتی. انہیں پہلے تو سمجھاتی ہے امر بالمعروف کر کے، پھر نہیں مانتے تو ان کو منکر سے ڈراتی ہے، سمجھاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان یہ کام چھوڑ دے. کچھ لوگ کہتے ہیں کون سا یہ ہم پہ فرض ہے اور کون سا عورتوں پہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مومنات کی خصوصیت ہے، یہ مومنات کی صفت ہے. کہاں بیان ہوئی ہے مومنات کی یہ صفت؟ کہاں بیان ہوئی ہے؟ سورۃ التوبہ میں آخری حصے میں آتا ہے نا 10ویں پارے کے. کتنی ساری صفات ہیں یہاں مومن مردوں اور عورتوں کی. عورتوں کا الگ نام لیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے ان کی پہچان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دوسری پہچان عبادات، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. آگے کیا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور باقی زندگی کے معاملات میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا. سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر تو جنت میں جا نہیں سکتے. لیکن کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے؟ ویسے بھی قرآن پڑھتے ہوئے غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے ایک ذکر رحمت کا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو؟ چپ رہو. اور کیا کرو؟ خاموشی اختیار کرو اور غور سے سنو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے آگے جگہ نہیں ملی اور پیچھے بیٹھ گئے ہیں تو اسی کلاس کے اندر اگر قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے کوئی باتیں کرنے کی گنجائش ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ یہ صرف آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے حکم ہوتا ہے یا اس حال میں موجود تمام لوگوں کے لیے حکم ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ہے نا، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی کی بات ہو، کوئی بہت ضروری بات ہو تو وہ اور بات ہے، ورنہ آپ اشارے سے بھی کام لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اسی لیے اگر لوگ گھر میں باتیں کر رہے ہیں تو پھر بہت اونچا نہ پڑھیں تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو، کیونکہ بعضوں کا جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی، ایک ہی لابی ہے، سارے وہیں بیٹھے ہیں. اب کسی کو ضرورت ہے، کوئی ماں بچے کے ساتھ بات کر رہی، کوئی بچہ شور مچا رہا ہے اور آپ اونچی اونچی تلاوت کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، بچے کی حد تک تو اس کو تو پتہ نہیں ہے نا، وہ قرآن بھی سنتا رہے اور اگر اس نے چھوٹی موٹی بات کر لی، لیکن اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ماں اس وقت لاؤڈلی نہیں بول رہی، کہ باپ قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، پورے گھر میں آواز آ رہی، کیونکہ آنی چاہیے، بچوں کو پتا چلے. اور آج کل ماشاءاللہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، اس اعتبار سے بھی گھروں کے اندر ایک بہار ہونی چاہیے، یعنی قرآن کی آواز کچھ نہ کچھ اونچی ہونی چاہیے. اور اس میں پھر یہ کہ باقی گھر والے احترام کریں، انہیں اگر کوئی بات کرنی ہو، زیادہ بات کرنی ہے تو پھر کسی اور جگہ پر چلے جائیں، گھر سے باہر نکل جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں. تو یہ بھی اللہ کی رحمت پانے کی چیز ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آپ دیکھیے ہم سب بعض اوقات اپنے حالات سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا چلتا ہم کریں کیا. بعض خواتین کو پینک اٹیک ہو جاتے ہیں گھروں کی پریشانیوں کی وجہ سے، غم میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے سر سے پاؤں تک، بے جان لاش کی طرح بس صرف ضروری موومنٹ کر رہی ہوتی اور دل ان کے غم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا یہی مومن عورت کے لیے حسنہ ہے؟ ٹھیک ہے کوئی وقتی غم آ جاتا چلا جاتا ہے، لیکن مستقل طور پر غم میں رہنا تو کوئی بات نہیں. پھر اس وقت سوچا کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کہاں کمی کر رہی ہوں. کل ہی مجھ سے کسی نے ایسے ہی رو رو کے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا اور ساتھ ہی کہا میں اتنی دعائیں کرتی ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کہاں ہے. تکلیف ہوئی، مجھے لگا میں تیر مار دیا کسی نے میرے دل میں کہ جب میں نے یہ لفظ سنے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ تو ہماری شہرت سے بھی ہمارے قریب ہے، وہ تو سنتا ہے، ہماری سرگوشیاں بھی سنتا ہے. لیکن ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، ہم پہ رحم کیوں نہیں ہو رہا، اور رحمت کیوں نہیں آ رہی ہم تک، وہ رحمت جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر ہو جائے اور ہماری مشکل آسان ہو جائے. ہوتا یہ کہ شادی سے پہلے ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم کچھ درس تدریس بھی کر لیتے ہیں، ہم کو تبلیغ بھی کر لیتے ہیں،
جب شادی ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی پوری جنت اپنے گھر کو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اگلی جنت بھول جاتے ہیں. ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر حتیٰ کہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ سب بھول جاتے ہیں، اور عام روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی بھول جاتے ہیں. تو پھر ہم تو اولئک سے نکل گئے نا جو یہ کام کرتے ہیں. کتنے لوگ نمازوں کی پابندی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں، اور کتنی خواتین زکوٰۃ کے مسائل کی پوری کتاب پڑھنے کے باوجود بھی زکوٰۃ دینے سے کتراتی ہیں. میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، میں تو کماتی نہیں، یہ تو میرے شوہر کا فرض ہے، کس کو ادا کرنی چاہیے، شوہر کو کرنی چاہیے یا مجھے کرنی چاہیے یا میرے والدین کو کرنی چاہیے جنہوں نے مجھے اتنا زیور دے دیا. پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا. آپ کو زیور لینے کا پتا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینے کا نہیں پتا. ہاں، کتنی عجیب بات ہے. تو لیتے ہوئے ہی آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا آ رہی ہیں. یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے نا، چھوٹے لیول پہ کریں یا بڑے پہ کریں، ایک بندے سے کریں یا ہزاروں سے کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ہے اور عورتوں کی بھی ہے. تو یہ کام اصل میں نا ہمیں ہی سنوارنے کے لیے آیا. سچ پوچھے تو اندر باہر سے ہمیں سنوارنے کے لیے آیا، کیونکہ اس کے ساتھ شرائط بہت ساری، جیسے نماز کی شرائط ہے نا بہت ساری، زکوٰۃ کی بھی کچھ ہے، ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی ہیں کہ کچھ کام اس سے پہلے ہمیں خود بھی کرنے ہوں گے اور پھر ہم کرنے کے قابل ہوتے ہیں. امر بالمعروف، جو کام ہم خود نہ کر رہے ہوں ہم دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرے. اسی طرح جب ہم کسی کو کچھ کہنے لگتے ہیں تو دوسرے شخص کے بارے میں اپنی گمان درست رکھیں، اپنی نیت درست رکھیں، اپنے قول و فعل کے تضاد کو دور کریں، اللہ کا تقوی ساتھ رہے، تانے نہ دیں دوسروں کو، برا محسوس نہ کرائیں، اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کریں. اگر آپ کو ان سے محبت ہے، اگر آپ ان سے خیرخواہی رکھتے ہیں تو اس کا اظہار کریں کہ دیکھو بیٹا، یہ جو تم نماز میں لیٹ ہوتے ہو نا، ایک رکعت تمہاری چلی جاتی ہے، مجھے تمہاری بڑی فکر ہے، میں تمہارے انجام کے بارے میں ڈرتی، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری اتنی ساری نیکیاں روز کم ہو جاتی. یعنی بجائے اس کے یہ کہنا کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، تمہارے اس فعل سے مجھے یہ اور یہ کنسرن ہے، مجھے یہ اور یہ تکلیف ہے. اپنے جذبات کا اظہار کرنا بھی آنا چاہیے، صرف اندر ہی اندر گھٹ کے نہ مر جائیں، صرف اندر ہی اندر رکھ کے نہ رہ جائیں. لیکن اگر ان کا اظہار کریں تو کیسے کریں، یہ طریقہ نہیں آتا. اس لیے ہم یا کرتے نہیں اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے توبہ کریں. صرف انسانوں کی نہیں، برتنوں کی بھی شامت آ جاتی ہے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو بچپن سے ہی بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے. بات بات پر چیخ پکار اور زمین پہ لیٹ جانا اور ماں کو ٹانگیں مارنا اور بال کھینچنا، اگر کوئی بچہ ایسا کر رہا ہے بچپن میں تو لاڑ پیار میں اس کو ٹالیں نہیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو بٹھا لیں، اس کو طریقہ سکھائیں. میں تو صاف کہتی ہوں اپنے بچوں، اگر اس طرح بات کرو گے تو بات نہیں مانی جائے گی. اگر آپ آرام سے صحیح سے اپنا نقطہ نظر سمجھاؤ گے تو میں سمجھ جاؤں گی. اگر ماننے کی بات ہی تو مانوں گی، اور اگر نہیں ماننے کی ہوگی تو تم جو چاہو کر لو، وہ نہیں مانی جائے گی، بات ختم. یعنی محبت کا اظہار بھی کریں اور اپنی فرمنس بھی شو کریں، جذباتی لہجے بدل دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جذبات میں کبھی محبت میں پیار سے لاڈ سے آواز نہ نکالیں یا غصے سے آواز نہ نکالیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ وہ بھی اچھی لگتی ہے، لیکن ہر وقت تانا دینا، ٹانٹ کرنا، دوسرے کو بلٹل کرنا، اس کو برا فیل کرانا اور پھر اس کے ساتھ 10 نصیحتیں کرنا، اسی لیے ہماری کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. پھر ہم نے اپنا یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ میں خود دن بھر میں کوئی ایسے کام تو نہیں کرتی جو ظلم کی کیٹیگری میں آتے ہوں، قابل مذمت ہوں. اور پھر یہ کہ میرے اعمال کا دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے. تو اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہو ہم کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے ایکشنز ہیں، تنہائی کے ایکشنز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اگر انسان اکیلے میں حرام کام کرتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر، تو اس کے باقی اعمال بھی برباد ہونے لگتے ہیں، نیکیاں بھی ضائع ہونے لگتی ہیں. تو اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے اپنا محاسبہ جاری رکھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم
اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح سوچ عطا فرما، اللہ ہمیں اچھی نیتیں اختیار کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں کو قبول کر لے، ہمیں صحیح ترین نماز پڑھنے کی توفیق دے، سنت کے عین مطابق پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے دے جس سے تو محبت رکھتا ہے، یا اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان کاموں کی طرف لے جا، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور نیک کاموں کی محبت عطا فرما، یا رب العالمین۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر پوری کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اسکول کے پروجیکٹ کو اپنی رحمت کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ مکمل کروا دے، یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے حالات درست فرما، یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، یا اللہ تو ان پر رحم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔